یعنی حسد کرنے والا آدمی نمازیں پڑھے، روزے رکھے، تلاوت کرے، ذکر کرے، تہجد گزار ہو، لیکن اس کی نیکیاں تباہ و برباد ہو جاتی ہیں۔ امام ترمذی نے اس حدیث کو روایت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہلی امتوں کی بیماری آہستہ آہستہ تمہاری طرف بھی سرکتی ہوئی آ رہی ہے، وہ حسد اور دشمنی ہے، وہ مونڈنے والی ہے، اور فرمایا میں یہ نہیں کہتا کہ وہ بالوں کو مونڈتی ہے، بلکہ وہ دین کو مونڈ کر صاف کر دیتی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ومن شر حاسد اذا حسد، اور حسد کرنے والے ہیں حسد سے جب وہ حسد کرے۔ حسد کیا ہے ناظرین کرام، اس نشست میں ہم اس کا جائزہ لیں گے، اس کے اسباب کیا ہیں اور اس کے نقصانات کیا ہیں۔ حسد یعنی کسی کے پاس اللہ کی عطا کی ہوئی کوئی نعمت، مال و دولت ہو، حسن و جمال ہو، عہدہ اور منصب ہو، صحت و عافیت ہو، خوشحالی ہو، یا کاروبار اور تجارت ہو، کوئی بھی اللہ کی نعمت دیکھ کر ایسی تمنا کرنا کہ وہ نعمت اس کو کیوں ملی، وہ اس سے محروم ہو جائے، اور اس بنیاد پر اس سے دشمنی اور عداوت رکھنا، یہ حسد کہلاتا ہے۔ حسد کرنے والا دراصل اللہ کی تقسیم سے ناخوش ہوتا ہے، اس لیے یہ بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا جرم ہے۔ اس لیے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو کوئی نعمت دی ہے تو اللہ قادر مطلق ہے، وہ عزیز الحکیم ہے، وہ اپنے حکیمانہ فیصلوں کے تحت کچھ لوگوں کو کچھ نعمتوں سے نوازتا ہے اور کچھ کو محروم رکھتا ہے۔ جس کو محروم رکھا ہے اس کے اندر بھی ضرور کوئی حکمت ہے، اور جس کو دیا ہوا ہے اس کے اندر بھی کوئی حکمت ہے۔ ہمیں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ اللہ کی تقسیم پہ اعتراض کر کے اپنی آخرت اور اپنی عاقبت خراب کریں۔ اس حسد کے اسباب کیا ہوتے ہیں؟ بغض اور عداوت، ذاتی فخر و غرور، یعنی بعض اوقات آدمی یہ غلط گمان کر لیتا ہے کہ میرے اندر تو اس سے زیادہ صلاحیتیں ہیں، میں اس سے زیادہ تعلیم یافتہ ہوں، میں اس سے زیادہ خوبصورت ہوں، میں فلاں میں فلاں میں فلاں، تو وہ اپنی میں کے اندر دوسرے کو اپنے سے کمتر سمجھنے لگتا ہے، اور خود اس کے اندر ایک غرور اور تکبر پیدا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے اس کے اندر جو ہے وہ حسد جنم لیتا ہے، اور دوسروں کو اپنے مقابلے میں حقیر سمجھنا، کسی پر اللہ کے انعامات دیکھ کر جلنا اور دل کے اندر اس کے خلاف کینہ رکھنا۔ اس کے نقصانات کیا ہیں؟ پہلا نقصان تو یہ ہوتا ہے کہ حسد کرنے والا شخص اپنی ہوئی جلائی ہوئی آگ کے اندر ساری زندگی خود ہی جلتا رہتا ہے، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَلَا يَجْتَمِعَانِ فِي قَلْبِ عَبْدٍ الْإِيمَانُ وَالْحَسَدُ۔ امام نسائی نے اس حدیث کو روایت کیا ہے کہ کسی انسان کے دل میں ایمان اور حسد دونوں اکٹھے نہیں ہو سکتے، یعنی حسد دل کے اندر پیدا ہوگا تو ایمان فارغ ہو جائے گا، ایمان سے آدمی تہی دامن ہو جائے گا۔ دوسری روایت ہے ایاکم والحسد فإن الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، لوگو حسد سے بچو، یہ نیکیوں کو یوں کھا کر کھوکھلا کر دیتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو کھا لیتی ہے۔ یعنی حسد کرنے والا آدمی نمازیں پڑھے، روزے رکھے، تلاوت کرے، ذکر کرے، تہجد گزار ہو، لیکن اس کی نیکیاں تباہ و برباد ہو جاتی ہیں۔ امام ترمذی نے اس حدیث کو روایت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہلی امتوں کی بیماری آہستہ آہستہ تمہاری طرف بھی سرکتی ہوئی آ رہی ہے، وہ حسد اور دشمنی ہے، وہ مونڈنے والی ہے، اور فرمایا میں یہ نہیں کہتا کہ وہ بالوں کو مونڈتی ہے، بلکہ وہ دین کو مونڈ کر صاف کر دیتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث مبارکہ میں جو خبر ہمیں دی ہے وہ یہ کہ حسد ایک ایسی بیماری ہے جو پہلی امتوں کے اندر، پہلے لوگوں کے اندر پیدا ہوئی، اور یہ دین کو مونڈ کر رکھ دیتی ہے جیسے اس طرح بالوں کو صاف کر دیتا ہے، یعنی دین کا صفایا کر دینے والی بیماری ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے روایت بیان کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے بندو ایک دوسرے سے حسد نہ کرو، باہم دشمنی نہ رکھو، اور بائی بائی بن کر رہو۔ حسد کے مظاہر کیا ہیں؟ شیطان نے آدم علیہ السلام سے حسد کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس پہ اپنی لعنت اور پھٹکار برسائی، اور قابیل نے اپنے بھائی حابیل سے حسد کیا اور اس کو قتل کر ڈالا، اور قیامت تک ہونے والے جتنے قتل ہوں گے ان کا ناحق خون قابیل کے کھاتے میں جائے گا۔ ابو جہل نے حسد کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کیا، اور سیدنا یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے حسد کی بنیاد پہ اپنے بھائی کو اندھے کنویں میں ڈال دیا، اور یہودیوں نے حسد ہی کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کا انکار کیا،
وہ اس بات کے منتظر تھے کہ آخری نبی بنی اسحاق کے اندر آئے گا، لیکن جب وہ بنی اسماعیل کے اندر آیا تو انہوں نے حسد کی بنیاد پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کر دیا۔ حسد سے پاک دل والوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی ہے۔ دعا ہے اللہ تعالی ہمیں حسد جیسی مہلک بیماری سے محفوظ رکھے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔